دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ 5 سال بعد وہ دبئی سے پاکستان آیا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ گھر والے اس کے آنے سے بے خبر تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے آتے عائشہ سے ٹکرا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 5 سال پہلے اس کا عائشہ سے نکاح ہوا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس وقت عائشہ کم عمر تھی، مگر آج وہ بے حد خوبصورت نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ وہ واپسی پر عائشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر عائشہ نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اب وہ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کا ایک ہجوم تھا، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کی جلدی میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی ہجوم کے درمیان احمر اپنے خوابوں کی شہزادی سارہ کا ہاتھ تھامے لاؤنج کی آرامدہ اور چمکدار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ 5 سال بعد اپنے ملک پاکستان واپس جا رہا تھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ لڑکی تھی جس سے وہ سچی محبت کرتا تھا اور جسے وہ ہر قیمت پر اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا۔ سارہ نے احمر کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا کہ کیا تم اپنے گھر واپس جانے پر پریشان ہو؟ تو احمر نے فخر سے نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ اس کے دل کے اندر ماضی کی یادوں کا ایک پورا طوفان برپا تھا جو اسے 5 سال پیچھے لے جا رہا تھا۔ 5 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا، لیکن احمر کے لیے یہ 5 سال ایک نئی زندگی کی تلاش اور پرانے خاندانی بوجھ سے فرار کی ایک طویل داستان تھی۔ وہ واپس پاکستان جا رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک واضح منصوبہ تھا کہ وہ اپنی منکوحہ عائشہ کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے کر اس بے نام رشتے سے آزاد ہو جائے گا اور سارہ کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی شروع کرے گا۔ جہاز جب فضا میں بلند ہوا تو احمر کی آنکھوں کے سامنے وہ آخری رات گھومنے لگی، جب وہ اپنے بوڑھے باپ اور بیمار ماں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے بھاگ گیا تھا۔ 5 سال پہلے احمر کے والد کا چمڑے کا بہت بڑا خاندانی کاروبار مارکیٹ کی شدید بحران اور ایک انتہائی قریبی پارٹنر کی بے وفائی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ گھر پر قرضہ خواہوں کے فون آ رہے تھے اور ہر روز فیکٹری کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع رہتا تھا جو اپنی رقم کا مطالبہ کرتے تھے۔ خاندانی عزت مٹی میں ملنے کے قریب تھی، اور اسی دوران احمر کے والد نے اپنے ایک پرانے اور مخلص دوست کی بیٹی عائشہ سے احمر کا نکاح طے کر دیا تھا، کیونکہ عائشہ کے والد نے اس کڑے وقت میں احمر کے خاندان کو مالی سہارا دینے کا ایک بڑا وعدہ کیا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ نکاح کے اگلے ہی دن عائشہ کے والد کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا اور وہ مالی مدد کبھی نہ مل سکی۔ احمر جو پہلے ہی اس زبردستی کے نکاح پر سخت غصے میں تھا اور عائشہ کو ایک کم عمر دیہاتی سی لڑکی سمجھ کر دل سے ناپسند کرتا تھا، اس نے حالات سے مایوس ہو کر اور خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ سے تنگ آ کر رات کے اندھیرے میں اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور چپکے سے دبئی کی فلائٹ پکڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس بوڑھے بیمار ماں اور اس معصوم منکوحہ کا کیا بنے گا، جسے وہ بن دیکھے ہی اپنے گلے کا سب سے بڑا طوق اور زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سمجھ بیٹھا تھا۔ دبئی پہنچ کر احمد نے سخت محنت کی اور وہیں اس کی ملاقات سارہ سے ہوئی، جو ایک ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ احمد نے سارہ کو اپنی عمارت کی جھوٹی سچی کہانیاں سنائیں اور سارہ بھی اس کے خاندانی پس منظر سے متاثر ہو کر اس کے قریب آ گئی۔ اب 5 سال بعد احمد فخر سے سارہ کو اپنے ساتھ پاکستان لا رہا تھا، اور دل میں وہ عائشہ کو طلاق دینے کا اور اس کے منہ پر طلاق کے کاغذات مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب جہاز نے لینڈ کیا تو رات کے 12 بج رہے تھے، اور باہر کی ٹھنڈی ہوا احمد کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے اپنے گھر کا وہ پرانا خستہ حال مکان یاد آیا جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تک شاید ان کا گھر بک چکا ہوگا اور اس کے والدین کسی کرائے کے چھوٹے سے مکان میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس نے سارہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ٹیکسی بک کروا لی۔ ٹیکسی بک کروا کر اپنے فیملی ہاؤس کی گلی کی طرف چل پڑا۔ سارہ راستے بھر پاکستان کے ماحول کو دیکھ کر عجیب سے منہ بنا رہی تھی، اور احمد اسے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ اس کا خاندانی پس منظر بہت مضبوط ہے اور وہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ ٹیکسی جب ان کی پرانی گلی میں داخل ہوئی تو احمد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ خستہ حال اور ویران گلی اب ایک شاندار اور جدید علاقے میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جہاں ان کا پرانا مکان ہوا کرتا تھا وہاں اب ایک شاندار 3 منزلہ سفید رنگ کی کوٹھی کھڑی تھی، جس کے باہر خوبصورت روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور مین گیٹ پر باقاعدہ سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے۔ سارہ نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تمہارا گھر یہی ہے؟
تو احمد نے الجھن اور حیرت کے عالم میں صرف اپنا سر ہلا دیا، کیونکہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کے والد نے وہ مکان کسی امیر آدمی کو بیچ دیا ہے اور اب یہاں کوئی اور رہتا ہے، کیونکہ اس نے تو پچھلے 5 سالوں میں مڑ کر بھی ایک بار اپنے گھر والوں کی خبر گیری نہیں کی تھی۔ احمد نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور سارا کا ہاتھ تھام کر مین گیٹ کی طرف بڑھا، جہاں چوکیدار نے ان کی طرف دیکھا اور احمد کا چہرہ پہچان کر احترام سے سر جھکا کر دروازہ کھول دیا۔ چوکیدار کی اس رویے پر احمد بہت حیران ہوا تھا کہ چوکیدار نے اسے روکنے اور سوال جواب کرنے کی بجائے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ گھر اب بھی اس کے والدین کی ملکیت تھا۔ احمد نے گھر والوں کو اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ وہ تو ایک طرف تو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عائشہ کس حال میں وہاں رہ رہی ہے۔ جیسے ہی احمد نے گھر کے مرکزی ہال کا بھاری اور قیمتی لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ہال کی خوبصورتی اور اندر کا فرنیچر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر چیز انتہائی مہنگی اور کلاسک تھی۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور پورٹیکو میں ایک برانڈ نیو لگژری گاڑی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ احمد ابھی اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ سامنے سے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک لڑکی بہت ہی پر اعتماد انداز میں چلتی ہوئی ہال کی طرف آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر احمد کے پاؤں وہیں جم گئے اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے گہرے نیلے رنگ کی جدید جینز اور سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت اور سٹائلش ٹاپ پہن رکھا تھا اور اس کے بال بہت ہی سلیقے سے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں جنہیں وہ اپنی انگلی پر گھما رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک قیمتی اسمارٹ فون تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا روب، پورے اعتمادی اور ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی ماڈرن بزنس وومن کی یاد دلاتی تھی۔ احمد نے جب اس کے چہرے کے نقوش پر غور کیا تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ تھی۔ احمد کو یاد تھا کہ 5 سال پہلے جب وہ عائشہ کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ ایک انتہائی سادہ ڈری سہمی 15 سال کی بچی تھی جو ہر وقت سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ لیکن آج اس کے سامنے جو عائشہ کھڑی تھی وہ حسن اور پر اعتمادی کا ایک شاہکار تھی۔ عائشہ نے اپنی بڑی بڑی پرسکون اور گہری آنکھیں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا اور پھر اس کے برابر میں کھڑی سارہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ عائشہ کے چہرے پر احمد کو دیکھ کر نہ تو کوئی صدمہ ہوا، نہ کوئی گھبراہٹ اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ انتہائی آرام سے اپنی گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے بہت ہی ٹھنڈے اور پر اعتماد لہجے میں بولی، جی احمد صاحب خوش آمدید، آپ 5 سال بعد اپنے گھر واپس آ ہی گئے۔ احمد عائشہ کے اس بدلے ہوئے روپ اور اس کی زبان سے اپنے لیے یہ بے باک الفاظ سن کر بالکل دنگ رہ گیا۔ اس کی مردانہ انا کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ واپس جائے گا تو عائشہ ایک مظلوم عورت کی طرح روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر جائے گی اور اسے 5 سال کی جدائی کا حساب مانگے گی۔ لیکن یہاں تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ عائشہ نے نہ صرف اپنا لباس اور لائف سٹائل تبدیل کر لیا تھا بلکہ اس کا پورا وجود ایک طاقتور عورت کی عکاسی کر رہا تھا۔ سارہ نے بھی عائشہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور احمد کے کان میں آہستہ سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ احمد ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہال کے دوسرے کونے سے احمد کے والد اور والدہ بھی تیز قدموں سے باہر نکل آئے اور اپنی اکلوتے بیٹے کو 5 سال بعد اپنے سامنے دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھاگ کر احمد کے گلے لگ گئیں۔ لیکن احمد کے والد کے چہرے پر اپنے بیٹے کے لیے شدید غصہ اور ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ احمد نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور پھر اپنے والد کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا، لیکن والد نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے سارہ کا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ ابا، امی، یہ سارہ ہے اور یہ دبئی میں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ احمد کو امید تھی کہ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ جائے گا اور عائشہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ احمد کے والدین کچھ کہتے، عائشہ نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت اور کاٹدار مسکراہٹ سجاتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابیوں کو میز پر رکھا اور بہت ہی پرسکون آواز میں بولی کہ اچھا ہوا احمد صاحب آپ آ گئے۔ سچ کہوں تو میں خود پچھلے کئی مہینوں سے آپ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ مجھے اس بے نام اور زبردستی کے رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں اور ہم دونوں قانونی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ سنتے ہی احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ سارا غرور جو وہ دبئی سے اپنے ساتھ لایا تھا ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا۔ وہ ہزاروں درہم جنہیں وہ اپنی جیب میں سجا کر لایا تھا تاکہ عائشہ کو ذلیل کر سکے، اب اسے اپنی ہی جیب میں ایک بوجھ محسوس ہونے لگے، کیونکہ عائشہ نے اسے پہلے ہی خود طلاق کا مطالبہ کر کے احمد کے ہاتھ سے سارا کنٹرول چھین لیا تھا۔ احمد نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ عائشہ کو دیکھا
اور کہا کہ تم اتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ عائشہ نے جینس کی جیب میں اپنا ایک ہاتھ ڈالا اور پر اعتماد انداز میں سر ہلا کر بولی کہ میں بالکل ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ احمد صاحب، جو رشتہ صرف کاغذ کی حد تک ہو اور جس کا شوہر نے کہا کہ اگلے ہی دن اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، اس رشتے کو بوجھ کی طرح کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کل ہی وکیل کو بلا کر یہ قصہ ختم کیا جائے۔ احمد کے والد نے عائشہ کی بات سن کر فخر سے مسکراتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت گرجدار آواز میں کہا کہ تم جس لڑکی کو اپنے ساتھ لائے ہو، اسے لے کر فوراً اس گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد نے تڑپ کر کہا کہ ابا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ میرا بھی گھر ہے اور میں 5 سال بعد اپنے والدین کے پاس واپس آیا ہوں۔ آپ مجھے اس طرح گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کے والد نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ گھر، یہ عمارت اور یہ شاندار کوٹھی تمہاری نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرے پیسوں سے بنی ہے۔ یہ سب کچھ عائشہ کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تم تو ہمیں سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ احمد کی والدہ نے روتے ہوئے احمد کو بتایا کہ بیٹا، جب تم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے تو قرضہ خواہ ہمارے گھر کا ایک ایک سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تمہارے ابا کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس ہسپتال کے اخراجات کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تب اس 17 سال کی عائشہ نے رونا دھونا چھوڑا اور اپنے آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ عائشہ نے اپنے والد کے پرانے کپڑے کے ایک چھوٹے سے گودام کا چار سنبھالا، جہاں صرف چند تھان پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دن رات ایک کر کے مارکیٹ کے بڑے تاجروں سے ملاقاتیں کی، ان سے اپنی ضمانت پر ادھار مال لیا، راتوں کو جاگ جا کر خود نئے برانڈز کی ڈیزائننگ کی اور فیکٹری کی مزدوروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ عائشہ کی اسی محنت کی وجہ سے صرف 2 سال کے اندر ہمارا ٹیکسٹائل کا ایک نیا برانڈ مارکیٹ میں ہٹ ہو گیا، اور آج جو بزنس تم دیکھ رہے ہو وہ عائشہ کی ذہانت کی بدولت اربوں روپے کا بن چکا ہے۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ اور باہر کھڑی ایک ایک گاڑی عائشہ کی اپنی کمائی کی ہے، اس لیے اس گھر پر اور اس جائیداد پر صرف اور صرف عائشہ کا حق ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ احمد اپنی ماں کی زبان سے عائشہ کی کامیابی کی یہ داستان سن کر بالکل سکتے میں آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر عائشہ کی طرف دیکھا جو انتہائی رعب سے وہاں کھڑی تھی، اور اب احمد کو سمجھ آیا کہ عائشہ کے اندر یہ پر اعتمادی اور یہ بدلا ہوا روپ کہاں سے آیا تھا۔ وہ اب کسی مرد کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ خود ایک سلطنت کی مالک بن چکی تھی۔ سارا یہ سب سن کر اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دبئی میں احمد کی پرانی خاندانی عمارت کی کہانیاں سن کر اس کے ساتھ پاکستان آئی تھی تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ احمد کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور سب کچھ اس کی پہلی منکوحہ عائشہ کا ہے۔ سارا نے احمد کا ہاتھ زور سے دبایا اور اشارے سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ تو خود احمد کے خاندانی دولت لوٹنے کی غرض سے یہاں آئی تھی، اب اتنی آسانی سے اتنا پیسہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ عائشہ نے انتہائی شرافت اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ امی ابا، آپ پریشان نہ ہوں، احمد اس گھر کا بیٹا ہے، وہ اگر اپنی دوست کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ذاتی رشتے کا تعلق ہے تو میں صبح آفس جانے سے پہلے وکیل کو فائل دے دوں گی تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بوجھ ختم ہو سکے۔ عائشہ یہ کہہ کر بہت ہی شاہانہ انداز میں اپنے قدم بڑھاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور گھر کے تمام ملازمین انتہائی احترام سے اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ احمد کو اپنی ہی نظروں میں شدید ذلت اور چھوٹے ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ وہ جس لڑکی کو ٹھکرانے آیا تھا اس نے احمد کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ملازموں نے احمد اور سارا کے لیے 2 کمرے سیٹ کر دیے تھے۔ دبئی میں تو وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، لیکن یہاں اپنے ماں باپ کے سامنے وہ سارا کو اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں ہی کھانا پینا فراہم کر دیا گیا تھا۔ وہ ساری رات احمد نے آنکھوں میں جا کر کاٹی تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر عائشہ نے ایسا کون سا جادو چلایا کہ پوری کایا ہی پلٹ گئی، اور اوپر سے عائشہ کے منہ سے طلاق کے لفظوں نے اس کی روح کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک مرد ہو کر اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک عورت اسے ٹھکرا رہی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی، اور پھر اگلی صبح جب احمد کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی تیز کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھا، جہاں سارا پہلے ہی تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ سارا کے چہرے پر رات والی مسکراہٹ غائب تھی اور اس کی جگہ ایک شدید قسم کی تلخی نے لے لی تھی۔ احمد نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور غصے سے بولی کہ احمد، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو اور تمہارا خاندانی پس منظر بہت مضبوط ہے، لیکن یہاں کر تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور تمہارا پورا خاندان اس لڑکی کے ٹکڑوں
ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ احمر کو سارا کے منہ سے عائشہ کے لیے ایسے الفاظ سن کر عجیب سی تکلیف ہوئی۔ حالانکہ 5 سال تک وہ خود عائشہ کو ایک بوجھ سمجھتا رہا تھا، لیکن آج عائشہ کے خلاف ایک لفظ بھی اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سارا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سارا تم پریشان مت ہو، بزنس تو میرے ابا کا ہی ہے، عائشہ تو بس اسے مینج کر رہی ہے، میں آج ہی ابا سے بات کروں گا اور اپنا حق واپس لوں گا۔ سارا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابا نے تو رات صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم نے اس لڑکی کے پیروں میں گر کر اپنا حصہ نہیں مانگا تو میں تمہیں چھوڑ کر واپس دبئی چلی جاؤں گی۔ احمر سارا کی یہ دھمکی سن کر پریشان ہو گیا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ ناشتہ کر سکے۔ جیسے ہی وہ نیچے ہال میں پہنچا تو اس کی نظریں خود بخود ڈائننگ ٹیبل کی طرف اٹھ گئیں جہاں عائشہ پہلے ہی موجود تھی۔ عائشہ نے آج کالے رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال ایک اونچے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھ میں موجود آئی پیڈ پر کوئی بزنس رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ احمر کا دل عائشہ کو اس روپ میں دیکھ کر ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چہرے پر جو وقار اور معصومیت کا امتزاج تھا وہ دنیا کی کسی اور عورت میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ احمر کے والدین بھی وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے احمر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عائشہ نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ احمر کو ناشتہ سرو کرے اور خود اپنی فائل بند کرتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے احمر کے والد سے بہت ہی نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا کہ ابا جی، آج جرمن کلائنٹس کے ساتھ ہماری بہت اہم میٹنگ ہے، اس لیے میں ذرا جلدی نکل رہی ہوں، آپ اپنی دوائی وقت پر لے لیجیے گا۔ احمر کے والد نے شفقت سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جیتی رہو میری بیٹی، اگر تم نہ ہوتی تو یہ گھر کب کا اجڑ چکا ہوتا۔ عائشہ نے مسکرا کر سر جھکایا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تو یہ گھر کب کا اجڑ چکا ہوتا۔ عائشہ نے مسکرا کر سر جھکایا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ احمر کی نظریں سحر زدہ ہو کر عائشہ کے پیچھے گئیں۔ وہ اس کی چال، اس کے بولنے کے انداز اور اس کی شخصیت کے سحر میں اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اسے اپنے سامنے رکھی چائے کی پیالی کا بھی ہوش نہیں رہا۔ اسی لمحے سارا بھی نیچے آ گئی اور اس نے احمر کو عائشہ کے پیچھے اس طرح دیکھتے ہوئے پا لیا۔ سارا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے زور سے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی ملازم پر چلانے لگی کہ یہ کیسا ناشتہ ہے، مجھے یہ دیسی انڈے اور پراٹھے نہیں چاہیے، میرے لیے بلیک کافی اور ٹوسٹ لے کر آؤ۔ احمر کی والدہ نے سارا کا یہ بدتمیزانہ انداز دیکھ کر گہرا سانس لیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ احمر نے سارا سے کہا کہ سارا پلیز، یہ گھر میرا ہے، کہ سارا پلیز یہ میرا گھر ہے، یہاں تم اس طرح کا رویہ مت اختیار کرو۔ لیکن سارا نے جواب دیا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ اس عائشہ کا گھر ہے، اور اگر تمہیں غیرت ہے تو چلو میرے ساتھ فیکٹری اور اس گھر سے اپنا حصہ مانگو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے طلاق دینے سے پہلے سب کچھ اپنے نام کروا لو۔ احمر سارا کے بار بار اکسانے پر مجبور ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فیکٹری جائے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ عائشہ وہاں کس طرح کام کرتی ہے۔ جب احمر اور سارا فیکٹری پہنچے تو وہاں کا نظام دیکھ کر احمر کی عقل دنگ رہ گئے۔ فیکٹری کا رقبہ پہلے سے 4 گنا بڑھ چکا تھا اور ہزاروں مزدور جدید مشینوں پر کام کر رہے تھے۔ مین آفس کے باہر عائشہ کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی اور وہاں موجود ہر سیکیورٹی گارڈ اور مینیجر عائشہ کا نام انتہائی احترام سے لے رہا تھا۔ احمد جب عائشہ کی کیبن کی طرف بڑھا تو باہر موجود سیکرٹری نے اسے روک دیا اور کہا کہ سر میڈم ابھی ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ احمد کو اپنی ہی فیکٹری میں ایک عام وزیٹر کی طرح انتظار کرنا پڑا جو اس کی انا پر ایک بہت بڑا وار تھا۔ سارا اس کی برابر میں کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ دیکھو اس لڑکی کی اوقات، یہ تمہیں اپنے کیبن کے باہر کھڑا کر رہی ہے جبکہ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری منکوہا ایک جاہل اور گوار لڑکی ہے جسے کچھ نہیں آتا۔ احمد نے سارا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن اس کے اپنے اندر ایک عجیب بے چینی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کیبن کا دروازہ کھلا اور چند غیر ملکی بزنس مین مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ عائشہ ان کو الوداع کہنے کے لیے خود باہر آئی تو اس نے جرمن زبان میں ان سے بات چیت کی جسے سن کر احمد حیرت کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی عائشہ ہے جو 5 سال پہلے اردو بولتے ہوئے بھی گھبراتی تھی لیکن آج وہ اتنی روانی سے جرمن زبان بول رہی تھی۔ عائشہ کی نظر جب احمد اور سارا پر پڑی تو اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ انہیں اندر بھیج دو۔ احمد جب کیبن میں داخل ہوا تو عائشہ اپنی گھومنے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور بہت ہی رسمی لہجے میں پوچھا کہ جی احمد صاحب فرمائیے، آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ سارا نے احمد کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور خود آگے بڑھ کر بولی کہ ہم یہاں احمد کا حصہ لینے آئے ہیں۔ یہ فیکٹری احمد کے خاندان کی ہے اور احمد اس کا اکلوتا وارث ہے، اس لیے بزنس احمد کے نام منتقل کیا جائے۔ عائشہ نے سارا کی بات سن کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور دراز سے کچھ قانونی کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ عائشہ نے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ احمد صاحب، یہ اس کمپنی کے 5 سال پرانے کاغذات ہیں۔ جب آپ یہاں سے بھاگے تھے تو اس کمپنی پر 12 کروڑ کا قرضہ تھا اور بینک اس فیکٹری کو نیلام کرنے والا تھا۔
میں نے اپنے باپ کو اکلوتا گھر اور اپنی والدہ کے تمام زیورات بیچ کر وہ قرضہ اتارا اور اس کمپنی کو نئے سرے سے رجسٹرڈ کروایا۔ قانونی طور پر اس کمپنی کا 1% شیئر میرے نام پر ہے، کیونکہ اس میں آپ کے خاندان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں احمد صاحب کو اس فیکٹری میں کام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو ایک کام مینیجر کی حیثیت سے فیکٹری جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سارا نے یہ سن کر غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم ایک کام مینیجر کی نوکری اس گھر کے وارث کو دے رہی ہو، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ احمد نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے عائشہ سے کہا کہ عائشہ، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، میں کل سے بطور مینیجر یہاں کام شروع کروں گا۔ سارا نے حیرت سے احمد کو دیکھا اور کہا کہ احمد، تم پاگل ہو گئی ہو، تم اس لڑکی کے نیچے نوکری کرو گے؟ لیکن احمد کا دل اس وقت عائشہ کی شخصیت کے سحر میں اس طرح گرفتار ہو چکا تھا کہ وہ عائشہ کے قریب رہنے کا کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ کی ان تیز اور پراسرار آنکھوں میں کوئی ایسی کشش ہے جو اسے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اگلی صبح سے احمد نے فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ اسے ایک چھوٹا سا کیبن دیا گیا جہاں فیکٹری کی دھول اور مشینوں کا شور ہر وقت رہتا تھا۔ احمد، جو دبئی میں آرام دہ دفاتر میں کام کرنے کا عادی تھا، اس کے لیے یہ ماحول بہت سخت، لیکن جب بھی وہ تھک کر ہار ماننے لگتا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا جہاں عائشہ اکثر فیکٹری کے پلانٹ کا دورہ کرنے آتی تھی۔ عائشہ جب مشینوں کے درمیان کھڑی ہو کر مزدوروں کو گائیڈ کرتی تو احمد کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ اس کا دل بار بار اسے ملامت کرتا تھا کہ احمد، تم کتنے بڑے بے وقوف تھے جو اتنی عظیم اور خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر باہر بھاگ گئے۔ عائشہ کا لباس، اس کی پر اعتمادی اور اس کا روب احمد کے دل میں روز بروز محبت کی ایک نئی شمع جلا رہا تھا۔ وہ برات کو گھر جاتا تو سارا کی باتیں اسے زہر لگنے لگتی تھیں۔ سارا گھر میں ہر وقت احمد کی ماں سے جھگڑتی رہتی تھی کہ اس گھر میں اسے وہ پروٹوکول نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا۔ ایک رات جب احمد تھکا ہارا فیکٹری سے واپس آیا تو سارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر چلانا شروع کر دیا کہ احمد، تمہاری ماں نے آج مجھے باورچی خانے میں جانے سے منع کر دیا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، اور تم فیکٹری میں اس عائشہ کے غلام بنے ہوئے ہو۔ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ مجھے پیسے چاہیے، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ احمد نے تنگ آ کر کہا کہ سارا پلیز، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سکون سے بیٹھنے دو۔ سارا نے غصے سے احمد کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ سکون چاہیے تو اس عائشہ سے طلاق لو اور اپنا حصہ کورٹ کے ذریعے مانگو۔ تم اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو رہے ہو، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ احمد نے جھٹکے سے سارا کا ہاتھ ہٹایا اور پہلی بار اس پر چیخا کہ ہاں، میں عائشہ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک سچی اور غیرت مند لڑکی ہے جس نے میرے خاندان کو بچایا ہے، اور تم صرف پیسے کی پجاری ہو۔ سارا احمد کے منہ سے یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو گیا۔ سارا نے غصے میں کمرے کا سامان اٹھا کر فرش پر پھینکنا شروع کر دیا اور احمد کمرے سے نکل کر ہال میں آ گیا۔ ہال میں بالکل اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ احمد سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ کر رونے لگا۔ اسے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اسی لمحے ہال کی لائٹ آن ہوئی اور احمد نے دیکھا کہ عائشہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے وہاں کھڑی تھی۔ عائشہ نے احمد کو اس حال میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے ہمدردی کے جذبات آئے، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ عائشہ نے گلاس میز پر رکھا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا کہ احمد صاحب، اگر آپ کے گھر کے جھگڑے اسی طرح چلتے رہے تو فیکٹری کے کام پر اثر پڑے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ذاتی زندگی کی وجہ سے میری کمپنی کا کوئی نقصان ہو۔ احمد نے تڑپ کر عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ عائشہ، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن کیا انسان کو دوسرا موقع نہیں ملتا؟ عائشہ نے اپنی سرد آنکھیں احمد پر جمائیں اور بولی کہ احمد صاحب، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی بلکہ صرف سزا ہوتی ہے۔ آپ نے جس دن ایک 15 سال کی لڑکی کا ہاتھ جھٹکا تھا، اسی دن میرے دل میں موجود وہ معصوم عائشہ مر گئی تھی۔ اب جو عائشہ آپ کے سامنے ہے، اسے کسی مرد کے پچھتاوے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائشہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن احمد کا دل اس کی اس بے رخی پر اور زیادہ تڑپ اٹھا۔ وہ عائشہ کی طرف اس طرح کھینچتا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے، لیکن عائشہ کے دل کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ احمد کا کوئی بھی پچھتاوا انہیں گرا نہیں پا رہا تھا۔ اور دوسری طرف سارا کا رویہ دن بدن جارحانہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ احمد اب اس کے ہاتھ سے نکل کر عائشہ کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا ہے۔ اگلے چند ہفتے احمد کے لیے کسی جلتی ہوئی آگ کے دریا کو عبور کرنے جیسے تھے۔ فیکٹری کا کام اس کے لیے اب صرف ایک نوکری نہیں تھا، بلکہ عائشہ کی وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے کا اکلوتا ذریعہ بن چکا تھا۔ وہ روز صبح سب سے پہلے آفس پہنچتا اور دیر رات تک کام کرتا تاکہ عائشہ کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کا کوئی ایک ذرہ واپس پا سکے، لیکن عائشہ کا رویہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا اور پروفیشنل تھا۔ وہ احمد کو صرف ایک مینیجر کی حیثیت سے دیکھتی اور بزنس کی باتوں کے علاوہ اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی۔
دوسری طرف سارہ کی بدتمیزی اور غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ گھر میں ہر وقت احمر کی ماں سے تکرار کرتی اور قیمتی چیزوں پر نظریں جمائے رکھتی۔ احمر کو سارہ سے شدید گھن آنے لگی تھی، کیونکہ جہاں عائشہ کی پورے اعتمادی اور اس کا وقار احمد کے دل کو پگھلا رہا تھا، وہیں سارہ کا لالچ اور اس کی چیخ و پکار اسے ذہنی مریض بنا رہی تھیں۔ اور پھر ایک ایسی ہی رات آئی جس نے احمر کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ احمر اپنے کیبن میں فیکٹری کی کچھ پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا جب رات کے 12 بج چکے تھے اور پوری فیکٹری میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ کا کیبن دوسری منزل پر تھا اور احمد نے دیکھا کہ عائشہ بہت خاموشی سے اپنے کیبن سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی تھی جو احمد نے 5 سالوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ عائشہ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ فیکٹری کے پچھلے خفیہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد کے دل میں ایک شدید قسم کا تجسس اور شک جاگا کہ اتنی رات گئے عائشہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا کیا راز ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے قدم عائشہ کے پیچھے بڑھا دیے۔ عائشہ نے فیکٹری کے باہر کھڑی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور سنسان علاقے کی طرف چل پڑی۔ احمد نے اپنی پرانی بائک سٹارٹ کی اور ہیڈ لائٹ بند کر کے فاصلے سے عائشہ کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا اور سڑکیں سنسان تھیں۔ عائشہ کی گاڑی ایک پرانے اور خستہ حال نجی ہسپتال کے پچھلے گیٹ پر جا کر رکی۔ عائشہ نے گاڑی پارک کی اور برقعے کا نقاب چہرے پر ڈال کر ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ احمد نے بائک باہر کھڑی کی اور چوروں کی طرح دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہو گیا۔ ہسپتال کے اس حصے میں لائٹس بہت مدھم تھیں اور ہر طرف ایک عجیب سا سکوت تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی VIP وارڈ کے آخری کمرے کے سامنے رکی اور اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ احمد چپکے سے اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا جہاں لکڑی کے دروازے کے درمیان ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ احمد نے جب اس شیشے سے اندر جھانکا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر بیڈ پر جو شخص انتہائی بیمار اور لاغر حالت میں آکسیجن ماسک لگائے لیٹا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد کے سگے چچا کامران تھے۔ چچا کامران وہ شخص تھے جنہیں 5 سال پہلے احمد کے والد نے بزنس میں کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے اور خاندانی راز دشمنوں کو بیچ کر پورے خاندان کو سڑک پر لانے کے الزام میں گھر سے آگ کر کے نکال دیا تھا، اور انہی چچا کی وجہ سے احمد کا خاندان برباد ہوا تھا۔ احمد یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ عائشہ ان چچا کے پاس کیا کر رہی ہے اور فون سے کیوں مل رہی تھی۔ احمد نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور دروازے کی درز سے اندر کی آوازیں ریکارڈ کرنے کے لیے موبائل کا ریکارڈ آن کر دیا۔ کمرے کے اندر عائشہ نے نقاب الٹا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عائشہ نے چچا کامران کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بیٹھے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے بہت ہی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا کہ چچا کامران، میں آپ کو مزید 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ آپ نے جو بلیک میلنگ کا دھندا شروع کر رکھا ہے اسے اب بند کر دیں۔ آپ نے 5 سال پہلے میرے سسر کا ہنستا کھیلتا بزنس تباہ کیا، اور جب میں نے اپنی محنت سے اس بزنس کو دوبارہ کھڑا کیا تو آپ نے دبئی میں سارہ کو احمد کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ احمد کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسائے اور اسے واپس پاکستان لے کر آئے۔ عائشہ کی یہ بات سن کر احمد کا پورا جسم جیسے سن ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ عائشہ کی آواز دوبارہ آئی کہ چچا کامران، میں آپ کی اور سارہ کی ایک ایک چال سے واقف ہوں۔ آپ نے سوچا تھا کہ احمد واپس آئے گا تو وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرے گا اور فیکٹری میں اپنا قانونی حصہ مانگے گا، اور جیسے ہی احمد کو حصہ ملے گا سارہ اس حصے کے کاغذات پر احمد سے دستخط کروا کر وہ جائیداد آپ کے نام منتقل کر دے گی، کیونکہ وہ آپ کی بیوی کی بھانجی ہے اور آپ کی ہر بات مانتی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر اسی یہ کام سونپا تاکہ وہ احمد کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکے اور احمد کی ہر پراپرٹی سارہ کی ملکیت بن جائے گی۔ چچا کامران نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کھانستے ہوئے بولے کہ ہاں عائشہ، تم بہت چالاک ہو، لیکن تم احمد کے دل سے سارہ کی محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ احمد 1 نمبر کا بے وقوف اور اندھا انسان ہے۔ وہ سارہ پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور وہ بہت جلد تم سے طلاق لے کر اس فیکٹری کا آدھا حصہ سارہ کی جھولی میں ڈال دے گا اور وہ حصہ سیدھا میرے پاس آئے گا۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے اور چچا کامران کی بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فولادی چمک تھی۔ عائشہ نے کہا، کیا آپ بھول رہے ہیں چچا کامران کہ احمد جیسا بھی ہے وہ اس گھر کا بیٹا ہے، میرے سسر کا خون ہے۔ میں نے 5 سال تک اس خاندان کی عزت کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں جیتے جی آپ جیسے گھٹیا انسان کو اس گھر کو دوبارہ برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور جہاں تک آپ کا اور سارہ کا تعلق ہے تو اس کے خلاف فراڈ، بلیک میلنگ اور جائیداد کے جعلی کاغذات بنانے کے تمام ثبوت میں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے اور پولیس کو فراہم کر دیے ہیں۔ اب کھیل ختم ہو چکا ہے چچا جان، کل صبح سارہ اس گھر سے نہیں بلکہ سیدھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گی۔ آپ دونوں نے مل کر جو کھیل شروع کیا تھا اس کا اختتام میرے ہاتھوں ہوگا۔
احمر ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں کھڑا ہی سب سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اتنی شدید گھن آ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار سے مار لے۔ وہ جس سارہ کو اپنی سچی محبت سمجھ کر اپنے والدین اور اپنی منقوہہ کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ دراصل اس کے سب سے بڑے خاندانی دشمن کی پلانڈ ایجنٹ تھی جو اسے سڑک پر لانے آئی تھی، اور دوسری طرف وہ عائشہ تھی جسے وہ ایک جاہل اور بوجھ لڑکی سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، لیکن اس نے نہ صرف اس کے بوڑھے ماں باپ کو سہارا دیا بلکہ اب خاموشی سے احمر کی زندگی اور اس کے خاندان کو ایک بہت بڑے خاندانی زہر سے بچانے کے لیے اکیلی راتوں کو جا کر لڑ رہی تھی۔ احمر وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگا اور اپنی بائک سٹارٹ کر کے طوفانی رفتار سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے سارا الماری سے احمر کے والد کے کچھ پرانے پراپرٹی کے اثر کاغذات اور عائشہ کی کچھ خفیہ بزنس ڈیلز کی فائلیں چوری کر کے اپنے بڑے سے ہینڈ بیگ میں چھپا رہی تھی۔ سارا کا چہرہ اس وقت ایک چور کی طرح خوفزدہ تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے سارا کا ہاتھ پکڑا اور بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹخ دیا۔ بیگ کھلتے ہی تمام چوری شدہ کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ سارا نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ لائی اور بولی کہ احمد، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس تمہارا حق محفوظ کر رہی تھی تاکہ یہ عائشہ ہمیں بے دخل نہ کر سکے۔ احمد کا غصہ اس وقت قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے سارا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ سارا چکرا کر بیڈ پر گر پڑی اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ احمد چلایا کہ بس کرو سارا، اپنی گندی زبان بند کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر اور کانوں سے سب سن کر آ رہا ہوں۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے چچا کامران کی پالتو کٹ پتلی ہو اور تم مجھے اور میرے خاندان کو برباد کرنے آئی تھی۔ سارا نے جب چچا کامران کا نام سنا تو اس کے چہرے سے سارا مکر و فریب غائب ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ پوری قوت سے کھلا اور عائشہ کے ساتھ فیکٹری کے 4 مسلح سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے اعلیٰ افسران کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس کے انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سارا کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں لگا دی۔ سارا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، میں بے قصور ہوں۔ تب عائشہ نے جینس کی جیب سے ایک موٹی فائل نکالی اور سارا کے منہ پر مارتے ہوئے انتہائی سرد اور کڑک دار الفاظ سے بولی کہ سارا بیگم، یہ تمہاری اور چچا کامران کی پچھلے 2 سال کی تمام بینک ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ وہ چیٹس ہیں جو تم دبئی سے بیٹھ کر اس خاندان کو برباد کرنے کے لیے کر رہی تھی، اور یہ وہ جعلی پاور آف اٹرنی ہے جو تم کسی نہ کسی بہانے سے اپنے نام کرانے والی تھی۔ پولیس سارا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ سارا روتی چیختی اور احمد کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن احمد نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جب سارا چلی گئی تو احمد کے پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا۔ شور سن کر احمد کے بوڑھے والد اور بیمار والدہ بھی کمرے میں آ چکے تھے، اور جب انہوں نے فرش پر بکھرے کاغذات دیکھے اور عائشہ نے انہیں پوری سچائی بتائی تو احمد کے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ احمد کے پاس گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ دیکھا احمد، جس لڑکی کو تم بوجھ سمجھ کر بھاگے تھے اس نے تمہاری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ احمد روتا ہوا عائشہ کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے عائشہ کے مہنگے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا کہ عائشہ، مجھے معاف کر دو۔ میں ایک اندھا گناہ گار اور احمق انسان تھا جو سچے ہیرے کی چمک کو نہ پہچان سکا اور شیشے کے ٹکڑے کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ میں نے سارا کے کہنے پر جو طلاق کاغذات تیار کروائے تھے، میں آج انہیں خود تمہارے سامنے پھاڑتا ہوں۔ میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ احمد نے اپنی جیب سے وہ پرانے طلاق کے کاغذات نکالے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور کہا کہ میں پوری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا، لیکن مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ عائشہ نے خاموشی سے نیچے جھک کر احمد کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی فخر، کوئی غرور یا کوئی انتقامی مسکراہٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور لازوال وقار تھا۔ اس نے احمد کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی جینس کی پچھلی جیب سے ایک سفید رنگ کا لفافہ نکال کر احمد کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ خلا کے قانونی کاغذات تھے جن پر عائشہ کے دستخط پہلے سے موجود تھے۔ عائشہ نے احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پرسکون لہجے میں کہا کہ احمد صاحب، میں نے یہ سب کچھ جو ان 5 سالوں میں کیا وہ کسی محبت کے لیے یا آپ کو واپس پانے کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی میں آپ کے اس پچھتاوے کی منتظر تھی۔ میں نے یہ سب اس بوڑھے باپ کی عزت کے لیے کیا جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کہا تھا۔ جب آپ ہمیں ایک اندھیری رات میں مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں رو رو کر اپنی زندگی برباد کر لیتی
یا پھر ایک مرد کی طرح کھڑی ہو کر اپنے وجود اور اپنے صاحبان کی حفاظت کرتی۔ میں نے جینز ٹاپ پہننا سیکھا، میں نے گاڑی چلانی سیکھی، میں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بزنس کرنا سیکھا، کیونکہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، نہ کہ کسی مفرور مرد کے سہارے کا انتظار کرنا تھا۔ آپ میرے دل سے اسی رات نکل گئے تھے جب آپ نے ایک 15 سال کی معصوم لڑکی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی اور نہ ہی پچھتاوے کے بعد کسی پر احسان کی طرح لٹائی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو آپ کا سب کچھ واپس لوٹا دیا ہے۔ یہ فیکٹری، یہ گھر، سب آپ کا ہے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے لندن جا رہی ہوں، جہاں میں اپنا نیا انٹرنیشنل برانڈ لانچ کروں گی۔ مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ لیکن میں اب عائشہ آصف ہوں، جو کسی کی منقوہ بن کر تاریخ کے اندھیروں میں گم نہیں ہونا چاہتی، بلکہ اپنی دنیا خود بنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ واقعی شرمندہ ہیں تو ان خلا کے کاغذات پر دستخط کر دیں اور مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی آزادی دے دیں۔ احمد نے عائشہ کے پورے اعتماد چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی عائشہ کے لائق کبھی تھا ہی نہیں۔ عائشہ ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جسے اب کسی مرد کے پچھتاوے کی ضرورت نہیں تھی۔ احمد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور خلا کے کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ عائشہ نے وہ کاغذات اٹھائے، اپنے بیگ میں رکھے اور احمد کے والدین کے گلے مل کر ان سے دعا لی۔ عائشہ جب اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں لیے ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی چمکدار روشنی عائشہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اب ایک ہاری ہوئی روتی ہوئی روایتی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پورے اعتماد کامیاب اور خود مختار عورت تھی جو اپنے نئے سفر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ اور احمد خاموشی سے کھڑکی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہیرا ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔